إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم شروع کریں گے۔ یہ صورت اس میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، خصوصاً ان کی پاک دامنی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے بطن سے معجزانہ طور پر پیدا ہونا، اس کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ مریم ہے۔ اور یہ صورت ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ حبشہ میں ہجرت کر کے جب صحابہ کرام گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اگر الرحیق المختوم آپ نے پڑھی ہے تو اس میں پڑھا ہوگا کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ادھر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر، طرح طرح کے جو ہے قریش مشرک مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، بجائے اس کے کہ بات مانے بلکہ وہ آپ کے صحابہ پر ایک حربہ استعمال کر کے دیکھتے کہ اگر اس سے وہ نہیں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو کوئی اور حربہ استعمال کریں۔ طرح طرح کے مظالم ان پر جو ہے کیے جا رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو انہوں نے قریشیوں نے اپنا قاصد بھیجا پیچھے کہ ہمارے بھگوڑے آئے ہوئے ہیں، آ کر انہوں نے تمہارے ملک میں پناہ لی ہے، ان کو واپس بھیج دو۔ اور جب قاصد گئے، ان میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ تھے اور زبان کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے جا کر حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے اس کو جا کر کہا کہ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے ملک کے، بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے حوالے کرو، واپس ہم لے جائیں گے۔ اور کیوں لینے کے لیے ہے کہ دوبارہ وہ ظلم اور بربریت جو ان پہ ہو رہی تھی اس سے وہ نجات پا کے سکون کی زندگی یہاں کیوں گزار رہے ہیں، دوبارہ وہاں آئیں اور پھر ہم ان پر ظلم کریں۔ تو نجاشی نے جتنے بھی جہاں بھی تھے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، جتنے بھی مسلمان آئے تھے ہجرت کر کے پناہ لی ہوئی تھی، سب کو بلا لیا، دربار میں حاضر کر لیا۔ اب سارے دربار میں جو بھی ان کا ہوگا اس وقت اسمبلی ہال، اس میں سب وزیر مشیر سارے جمع تھے، اور ادھر ان کے مکہ والوں کے قاصد بھی تھے اور مسلمان بھی سارے جمع ہیں۔ اور بعض آتا ہے روایات میں کہ اس نے بیڑیاں بھی منگوا لیں کہ ابھی ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے بیڑیاں پہنا کے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا جکڑ کر۔ تو اس نے پھر عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لوگ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ لیا اور نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو انہوں نے، چونکہ نجاشی عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، تو انہوں نے پھر پوچھا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب وہ تھے وہاں پر اس مسلمانوں میں بڑے تھے، قائد تھے ان کے، تو انہوں نے قرآن کریم کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم پہلے تعارف کرایا کہ ہم جو ہے بندوں کی غلامی کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے، ہمیں ایک اللہ کی طرف جھکانے کے لیے توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں آپ۔ تو پھر نجاشی نے کہا کہ جو قرآن آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے اس قرآن کو پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے اسی سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی، جہاں تک آگے ذکر ہے اگلے رکوع تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، انہوں نے پڑھا جب یہ قرآن، تو یہ قرآن سن کر نجاشی جیسے سنتا گیا سر جھک گیا اس کا۔ دیکھیں نا، اس کے پہلے جو لفظ ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ ایک پاسورڈ ہے، یہ کوڈ ہے جس کا معنی نہیں پتا، عربی کے ماہر جو تھے ان کو بھی نہیں پتا اس کا معنی۔ اس طرح ہم پاسورڈ لگاتے ہیں نا، دیکھیں نا، وہ بھی تو کوئی ہندسے ہوتے ہیں نا، لیکن سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یہ کوڈ لگا دی ہیں، اس کا معنی آج تک کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک انداز ایسا ہے کہ ہیبت طاری کر دیتا ہے، جیسے انہوں نے تلاوت کی، سارے جو ہے حال پر ہیبت طاری ہو گئی اور سب کے سر جھک گئے، اور وہ تلاوت کرتے گئے، جب دیکھا کہ وہ نجاشی رو رہا ہے، نجاشی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سارے درباری رو پڑے۔ اور پھر جب تلاوت ختم کی تو انہوں نے اپنے اس دربار سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو شان اس قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے، اس سے ایک تنکا بھی عیسیٰ علیہ السلام زیادہ نہیں ہے، بالکل درست بیان کیا ہے انہوں نے۔ پھر اس نے بھگا دیا ان کو، کہا یہ جو دین لے کے آئے یہ حق دین ہے، یہ سچ دین ہے،
تم ان پر ظلم کرنے والے ہو، میں کبھی بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے، نجاشی مسلمان ہو گئے اور جب فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ تو یہ صورت اس لحاظ سے بھی انتہائی اہم ہے، اور اس میں پھر پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات۔ ذکر و رحمت ربک، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ اپنے بندے زکریا پر، جو اللہ کی رحمت اللہ کے بندے زکریا پر ہوئی تھی۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا آہستہ آہستہ۔ قالا، کہا، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، کہ بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں، منی مجھ سے، واشتعل الرأس شیبہ، اور شعلے مارنے لگا ہے میرا سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اکن، اور نہیں ہوا میں، بدعائک، تجھے پکارنے پر، ربی اے میرے رب، شقیہ، کبھی محروم، تجھے پکار کر میں کبھی محروم نہیں ہوا، وانی، اور بے شک میں، خفت، میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، اپنے قرابت داروں سے، من ورائی، اپنے پیچھے، وکانت امراتی عاقر، اور ہے میری بیوی بانجھ، فہب لی، پس تو عطا کر لی مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولیہ، ایک وارث، یارث ہونی، وہ وارث بنے میرا، ویارث من آل یعقوب، اور وہ وارث بنے آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا تو اس کو، ربی اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ، اپنا پسندیدہ بندہ بنا، یا زکریہ، اے زکریہ، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بے غلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قالا، کہا، ربی، زکریا علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی عاقر، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت، اور یقیناً میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے سے، عتیہ، انتہا کو۔ قالا، کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قالا، کہا، ربک، کہا ہے ربک، تیرے رب نے، ہوا علی ہین، وہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک، اور یقیناً میں پیدا کر چکا ہوں تجھے، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ قالا، کہا، ربی اے میرے رب، اجعل، تو مقرر فرما، بنا، لی، میرے لیے، آیتن، کوئی نشانی۔ قالا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیتوں کا، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناسا، کہ تو بات نہیں کر سکے گا، ناسا، لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 راتیں، سویہ، تندرست ہونے کے باوجود، فخرجا، پھر وہ نکلے ایک دن، علی قومی، اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، اپنے حجرے سے، فاوحا، تو اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، ان سبحو، کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ، پکڑے رہو، الکتابہ، کتاب کو، بقوت، قوت کے ساتھ، وآتیناہ، اور ہم نے عطا کیا اسے، الحکمہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صبیہ، بچپن میں ہی، وحنانن، اور شفقت اور محبت دی، من لدنا، اپنی طرف سے، وزکاتن، اور پاکیزگی عطا کی، وکانا، اور تھا وہ، تقیہ، بہت پرہیزگار اور متقی تھا، وبرن، اور نیک سلوک کرنے والا تھا، فرما بردار تھا، بوالدی، اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن، اور نہ تھا وہ، جبارن، سرکش، عصیہ، نافرمان، وسلام علی، اور سلامتی ہے علی، اس پر، یوم، جس دن، ولدہ، وہ جنا گیا، ویوم، اور جس دن، یموت، وہ فوت ہوگا، ویوم، اور جس دن، یبعث، وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، حیا، زندہ کر کے، جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تب بھی وہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں اصل زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں واقع ایک طرح کے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزانہ طور پر زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہوا، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ پاسبل ہے، حالانکہ بہت حد تک امپاسبل ہے، کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیوی بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ سبب تو ہے نا، شوہر اور بیوی تو دونوں ہے نا، ان کا ملنا بھی ہے، سبب موجود ہے، چاہے وہ اسباب ختم ہو چکے ہیں ان کے، لیکن اگلا واقعہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس میں 1-2 اور بھی ہیں، وہ کل کے سبق میں، اگلے سبق میں پڑھیں گے ہم، کہ باپ ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہلے اب رب کی رحمت کا ذکر، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہو،
اس کے لیے یہاں پہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب پکارتے تھے نداء خفیہ، آہستہ آہستہ پکارتے تھے۔ آپ بھی اگر اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں، اپنے ناممکن مطالبوں کو ممکن بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ ان طریقوں کو اپنائیں، یہ طریقے اپنائیں آپ۔ کیا؟ نداء خفیہ، چپ کے دعا کریں۔ بلکہ دوسری جگہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اگلے پارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کی۔ وجہ کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دیکھیں، اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی کی اصلاح کی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ جلدی کرنے والے تھے نیکی کے کاموں میں۔ ویدعوننا، اور دوسری خوبی یہ تھی، یدعوننا، وہ پکارتے تھے، رغباً، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ورہبا، اور خوف کے ساتھ، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ڈرنے والے تھے۔ اور یہاں کیا کہا؟ خفیہ، چپ کے آہستہ آہستہ دعا کرتے تھے۔ اور آہستہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سست ہو کے کرتے تھے، نہیں، پورے شوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یہیں سے ہی ملے گا۔ اللہ، ڈاکٹروں، طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے مجھے، بیوی بانجھ ہو چکی، انہوں نے کہا کہ اب بیٹا جن سکتی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ، میرا شوق، ایمان، یقین یہ ہے کہ میں نے رب تجھے مانا ہے، ان کو تو رب نہیں مانا نا، تو دے دے۔ پوری کائنات کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ چھپ کے مانگتے تھے، آہستہ آہستہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اس عمر میں بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، اونچی باتیں کریں گے، لوگ دیکھیں گے، کیا کہیں گے کہ اب اس عمر میں، بڑھاپے میں، اب بیٹا چاہیے اس کو، کیسی دعا کر رہا ہے۔ ایک تو لوگ، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے نا، تو لوگ تو دیکھیں گے، یار اس عمر میں یہ کیا مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شرم نہیں ہے نا، جو چاہیے آپ کو، اللہ جانتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو، کون سی چیز چاہیے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے جذبات سے واقف ہیں، احساسات سے واقف ہیں، آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہیں۔ آپ کو بیٹا چاہیے، کس عمر میں چاہیے، آپ کو بیوی چاہیے، کس عمر میں چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بیوی فوت ہو چکی ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہو، شادی ہو، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اگر کہیں گے تو کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، اتنے بڑھاپے میں اب جو شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کر سکتے ہیں نا دعا، اللہ کو تو پتہ ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا کسی چیز کا۔ اس لیے کئی چیزیں، اور پھر ایسے کئی معاملات جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے، ایک تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو خفیہ دعا کی جائے، مخفی کی جائے، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس میں للہیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم نکالیں، اور وہ کہ جس میں آپ اکیلے ہوں، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا، سننے والا نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے دکھ، درد، مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں لوگوں کو بتانے کی بجائے اپنے رب سے شیئر کریں، اللہ سے کہیں کہ وہ رب کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں نا اپنے دکھ شیئر کریں، پھر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کسی کو بتانا نہیں، نہ بتاؤ ان کو، وہ بھی تو انسان ہے۔ ہاں، اپنے عزیز دوست، رشتہ دار ہیں، ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے، اس کو بتائیں جس کے پاس حل موجود ہے، اس کو بتائیں جو آن کی آن میں تمہارے سارے مطالبات کو حل بھی کر سکتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، وہ اس نے وہی دینا ہے جو بہتر ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پیچھے پڑھا نا ہم نے سورہ بقرہ میں، کئی چیزیں ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم دیکھتے ہو تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض چیزیں تمہیں تو محبوب ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بری ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نداء خفیہ، چپ کے اپنے رب سے دعا کیا کریں، خفیہ طور پہ کیا کریں، پکارتے رہیں، اور مخفی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ رب، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہن العظم منی، مجھ سے میری ہڈیاں، کچھ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بالکل ختم ہو تو پھر تو چل ہی نہ سکے نا۔ اور ہڈیاں جو ہیں انسان کے جسم کا اصل ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئے تو مطلب پورا جسم کمزور ہو گیا۔
کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بھی شعلے مارتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ انداز ہے کلام، یہ نہیں کہا سر سفید ہو گیا، بلکہ کیا کہا، شعلے مارتا ہے کہ ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا، اتنا سفید ہو چکا ہے کہ سفیدی کی وجہ سے اب شعلے مارتا ہے، چمک رہا ہے۔ اب ایسے بندہ بالکل جس کے بال سفید ہوں، ہڈیاں کمزور ہوں، بوڑھا ہو چکا ہو، تو اس لیے پہلے باطنی حالت کو بھی ذکر کر دیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا آج کل، یہ بہت زیادہ ہے کہ عمر ابھی نہیں ہے اتنی، بال سفید ہو گئے ہیں، وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوئے، کسی اور وجہ سے ہو گئے۔ یہاں کیا ہے، وان العزم، پہلے اپنی باطنی حالت کا ذکر کیا ہے کہ ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، سر میرا سفید ہو گیا ہے۔ لیکن اگلی بات کیا ہے، لم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھے پکارنے میں تو میں کبھی محروم نہیں ہوا نا، تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں ہوا، تجھ سے دعا کرتے ہوئے تو میں نہیں تھکا نا۔ کتنی عمر ہو چکی تھی، مختلف روایات میں آتا ہے تو بعض نے 80 سال، 70 سال، 110 سال میکسیمم عمر جو بتائی جاتی ہے، 110 سال تک عمر ہو چکی تھی، 100 سال سے بھی اوپر ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور اپنا کرم کیا اور رحمت کی، اور قرآن بنا کر نازل کیا کہ زکریا علیہ السلام پر کس طرح میری رحمت ہوئی تھی۔ اس رحمت کا ذکر کریں، اس کو پڑھیں، تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ناممکن مطالبے اللہ تعالیٰ پورے کر دیں، زکریا علیہ السلام کے اندر یہ جو خوبیاں تھیں، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن اس پر انشاءاللہ ایک الگ کلپ بنا کر میں آپ تک بھیجوں گا کہ کون کون سی خوبیاں ہیں کہ جن کو اپنانے سے اللہ زندگی کے ناممکن مطالبے بھی اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جب اللہ سے دعا کریں دنیا کے سارے دروازے بند ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کے ناممکن کاموں کو ممکن کر دے، تو اس کے لیے ان خوبیوں کو اپنائیں۔ لیکن ابھی میں نے بتائی بھی ہیں، مزید وہ الگ سے کلپ میں آپ کو بھیج دیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں ڈرتا ہوں موالی، اپنے قرابت داروں سے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، قرابت داروں میں کیا ڈرتے تھے کہ کوئی رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ ان کو نظر نہیں آتا تھا جو ان کے مشن کا وارث بنے۔ یہ کیوں بیٹا مانگ رہے ہیں؟ بیٹا دین کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میرے مشن کا وارث بنے، یہ جو دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام میں کر رہا ہوں، اس کا وہ وارث بنے میرے بعد۔ یعنی انسان بیٹا مانگتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اکثر کس لیے بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا میرا بزنس ہے، کام ہے، پراپرٹی ہے، زمینیں جائیدادیں ہیں، تو کون سنبھالے گا میرے بعد؟ بیٹا ہوگا تو وہ سنبھالے گا نا۔ انبیاء کی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی زمینیں نہیں، کوئی جائیدادیں نہیں، کچھ نہیں۔ کیا تھا؟ اللہ کے دین کی دعوت تھی، مشن تھا۔ آپ بھی دعا مانگیں اس لیے نہ مانگیں کہ اللہ میرے جو ہے دنیا کا مالک بنے گا، میں نے اتنا کما کے اتنا بڑا بنا دیا تو اس کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے کریں کہ اللہ تیرے دین کی دعوت کو آگے پہنچائے گا، اور میرا بھی دین میں میرا ساتھی بنے گا، دین میں میرا ساتھی بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے صالح بیٹا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا، یہی کہا نا، حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر، اپنا فرما بردار بیٹا عطا کر۔ زکریا علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائیں، اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ اگر جن کو نہیں دیے، میری بات سننے والے پڑھنے والے، اللہ نے آپ کو نہیں دیے، تو میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے عطا کریں، نیک دیں، اولاد عطا کریں، بیٹیاں بھی دیں، اللہ ان کو بھی نیک بنائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آپ کے دین کی جو ہے وہ دین میں آپ کی مدد کرنے والی ہوں، آپ کے بیٹے بھی، آپ کی بیٹیاں بھی۔ اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو میری بھی دعا ہے، آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں، زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب حب لی من الصالحین، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ان دعاؤں کو بار بار پڑھتے رہیں، اور یہ کام بھی کریں جو کام زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، خفیہ خفیہ، مخفی، چپ کے اللہ کو پکاریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بنیں، اور شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور کبھی بھی محروم نہ ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے، میں نے تو دعا کی تھی، اتنا عرصہ گزر گیا، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، یہ کبھی مت کہیں۔
کانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، دنیا کے سارے اسباب اور وسائل ختم ہو چکے ہیں، فہب لی، بس تو دے دے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیہ، ایک وارث، ہب لی من لدنک ولیہ، ہب لی من لدنک ولیہ، یہ دعا کیا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، چھپ چھپ کے، دروازے بند کر کر کے کیا کریں، ہب لی من لدنک ولیہ، رب لا تذرنی فردا، سجدوں میں پڑھ کے، دروازے بند کر کے، لوگوں سے چھپ کے، تنہائیوں میں آ کے، راتوں کو اٹھ کے، اکیلے مسجدوں میں جا کے، سجدوں میں پڑھ کے، رو رو کے اللہ سے کیا کہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ کیا ہو گیا، دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا بیٹا، آپ نے ان کو تو نہیں مانا نا رب، اللہ تعالیٰ سے کہیں، سجدے میں گر کے کہیں، رو رو کے کہیں، اللہ رب لا تذرنی فردا، اللہ میری بیوی بانجھ بھی چاہے ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، یا ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں نے اس کو لا علاج کر دیا ہے، کہا ہے کہ اس کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، یا میرے لیے کہہ دیا کہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ میں نے ڈاکٹروں کو تو رب نہیں مانا، میں نے حکیم و طبیبوں کو تو رب نہیں مانا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دینے والے ہیں، دینے والا تو ہے، رب تجھے مانا ہے، رب لا تذرنی فردا، یہ دعائیں کرنا، چپ کے اللہ کو پکارنا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، نماز کے لیے، صدقے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، اللہ کے دین کے جو بھی کام ہیں ان میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہ کام کرنا آپ کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ ہب لی من لدنک ولیہ، ابھی کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اپنی طرف سے وارث عطا کر دے، یارثنی، جو وارث بنے گا میرا بھی، اور اصل تو آل یعقوب ہے، آل یعقوب، بنی اسرائیل، جس میں انبیاء آئے، اس کا وارث بنے گا، ابراہیم علیہ السلام کا وارث بنے گا، ان کی ملت، ان کے دین کا وارث بنے گا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ ایسا بیٹا دینا جو تجھے پسند ہو، جس کی ادائیں تجھے پسند ہوں، جس کے کام تجھے پسند ہوں، جس کا اخلاق تجھے پسند ہو، جس کا کردار تجھے پسند ہو، ایسا بیٹا دے دے۔ ہم بھی ایسا مانگے، اللہ ایسا بیٹا ہو جو تجھے پسند ہو، اس کو کام بھی ویسے کرنے کی توفیق دینا جو کام تجھے پسند ہو۔ یا زکری، جب دعا کی، چھپ کے دعا کی، مخفی دعا کی، تو اللہ نے کیا فرمایا، یا زکریا، اور یہ آگے جو بات آ رہی ہے ہم پیچھے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایسے بچے کی، اسم ہو یحییٰ، کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے وہ نام ہی نہیں رکھا، پہلے دعائیں کر رہے تھے، اب کیا کہا، اب پھر اپنے آپ پہ، اللہ کی رحمت پہ تو پورا یقین تھا نا، اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہوگا، قال رب انا یکون لی غلام، اللہ کیسے ہوگا بچہ، کانت امراتی آخر، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت پہ کوئی شک تھا، یا اللہ کی جو ہے قادر مطلق ہونے پہ کوئی شک تھا، نہیں، بلکہ اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہوگا۔ یہ جس طرح پیچھے پڑھا نا تیسرے پارے میں، سورہ بقرہ کے آخر میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا یقین نہیں، کہا یقین تو ہے لیکن مجھے دکھا تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی کہا اللہ مجھے کوئی نشانی دے تاکہ میرا ایمان اور زیادہ ہو جائے، قد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ نے فرمایا اب ایسے ہی ہوگا، اب تیری دعا قبول ہو چکی ہے، وہ علیہ ہین، یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس پورے یقین اور جذبے کے ساتھ یہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھ کے دعا کریں کہ میرے لیے مشکل ہے نا، کوئی بھی دعا ہے، صرف بیٹے کے لیے نہیں، کوئی بھی دعا آپ مانگ رہے ہیں، کوئی بھی مشکل معاملہ ہے، آپ کے لیے مشکل ہے نا، رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں نا، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، وسائل نہیں، اسباب نہیں، رب سے کہیں اللہ میں محتاج ہوں، تو محتاج نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تو سبب بنا دے، میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، میں تو بالکل نہیں جا سکتا، لیکن تو لے جانے پہ قادر ہے، تو دینے پہ قادر ہے۔ ہم اپنے حالات اسباب کو دیکھیں، دنیا جو ہے ڈاکٹروں کو دیکھیں، رپورٹوں کو دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے بچہ ہو سکتا ہی نہیں، لیکن اللہ تو دینے پہ قادر ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے، ہوا علیہ حین، اللہ فرماتے میرے اوپر بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، میں نے آپ اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تک شیئا، تو کوئی چیز نہیں تھا، جب تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت پیدا کر لیا۔ قال رب اجعل لی آیا، تو کہا زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ جب قبول کرنے پہ آئے تو اللہ پھر اپنے بندے کے مطالبات کس طرح مانتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پھر مجھے کوئی نشانی دے دے، رب اجعل لی آیا، اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا آیا تو کا، تیری نشانی یہ ہے کہ جب تیری بیوی کو حمل ہوگا تو چند دن تک ثلاث لیال، 3 راتیں جو ہے تندرست ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکے گا، تو سمجھ لینا کہ اب رحمت ہونے والی ہے۔ فخرج، پھر ایک دن نکلے محراب سے تو بات نہیں کر رہے تھے تو اشارہ کیا، فاوحى الیہم، اشارہ کیا، ان سبحوہ، اوحا کا اصل معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ القاء کرنا، کوئی بات دل میں ڈال دینا، تو دل تک پہنچانے کے لیے اشارہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہی ترجمہ کیا گیا، الیہم ان سبحوہ، کہ تم تسبیح کرو، اشارے کے ساتھ سمجھ جائیں، ان کے دل میں وہ خیال آ جائے کہ تم کیا کرو، تسبیح کرو صبح شام۔ یا یحییٰ، اب جو ہے ان کے بیٹے جو پیدا ہوئے یحییٰ، ان کا تذکرہ یہاں سے ہو رہا ہے، خذ الکتاب بقوہ، کہ آپ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اللہ کے احکامات کو خود بھی مضبوطی سے پکڑیں، ان پر عمل کریں اور آگے بھی ان کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچپن ہی میں ان کو کیا عطا کر دیا، فیصلہ، حکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور حکم سے مراد ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دوسرا حکمت۔ حکمت کا پہلے بتا چکا ہوں نا آپ کو، چیزوں کی اصل کو سمجھنا، زندگی کی حقیقت کو سمجھ لینا، حکمت عطا کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی بچپن ہی میں۔ وحنان، بڑے مشفق تھے کیونکہ دعائیں ایسے کی تھیں، آپ تہ دل سے دعائیں کریں، اللہ کے ساتھ جڑ کے دعائیں کریں، خفیہ دعائیں کریں، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اور اللہ ایسا بیٹا مانگے، اللہ وجعلہ ربی رضیہ، اللہ جو تجھے پسند ہو، تو اللہ نے کیسا بیٹا دیا، حنانن، بڑا مشفق، شفیق، من لدنا، اپنی طرف سے، بہت پاکیزہ زندگی گزارنے والا، وکان تقیہ، نہایت پرہیزگار، وبرن بوالدے، والدین کا فرما بردار۔ جب نیک بیٹا مانگیں گے نا اللہ سے تو پھر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ کا فرما بردار بنے گا۔ صرف بیٹا نہ مانگیں، صرف دنیا کے اپنے جو ہے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے، یا اپنے دنیا کے معاملات میں آپ کا جو ہے ہاتھ بٹانے کے لیے، آپ کا کندھے کا سہارا بننے کے لیے بیٹا مت مانگیں، اللہ کے دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے بیٹا مانگیں، اللہ کے دین کے لیے بیٹا مانگیں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ایسا ہو جو تیرا فرما بردار ہو، جس کے کردار سے اللہ تو راضی ہو جائے، جس کے اخلاق سے تو راضی ہو جائے، اللہ ویسا بیٹا ہو۔ جب ویسا بیٹا آئے گا تو وہ آپ کا فرما بردار ہوگا، جو رب کا فرما بردار ہوگا تو والدین کا فرما بردار ہوگا نا، تو اللہ سے وہ بیٹا مانگے، اللہ جو تیرے دین کا تابع دار ہو، جو اللہ کے دین کا تابع دار ہوگا وہ آپ کا فرما بردار ہوگا۔ جب آپ کا فرما بردار ہوگا تو پھر وہ بیٹا آپ سے ڈرے گا، آپ کا فرما برداری کرے گا۔ یا پھر اگر آپ صرف دنیا کے لیے مانگیں گے نا، دنیا کے لیے مانگیں گے، یا ان کو دنیا پڑھائیں گے، دین نہیں پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو اگر دین نہیں سکھائیں گے نا، کل کو وہ بچے جب بڑے ہوں گے اور والدین بوڑھے ہوں گے، ایسے بھی دیکھے ہیں، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور بچے بہت پڑھ چکے ہیں، دنیا کی ساری ڈگریاں، لیکن دین نہیں پڑھایا۔ اب والدین ان بچوں سے ڈرتے ہیں، والدین بچوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ آگے نہ ہو جائے، کہیں یہ بول نہ پڑے، کہیں یہ ہماری توہین نہ کر دے، نافرمان نہ بن جائے، ڈر ڈر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر ان کو دین پڑھایا ہوتا تو بچے ڈرتے، چاہے آپ بوڑھے ہو جائیں، چاہے آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، چاہے آپ کا سب کچھ اب ان کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں، تب بھی اگر دین ان کو پڑھائیں گے تو بچے آپ سے ڈرنے والے، آپ کے فرما بردار ہوں گے، کیونکہ اللہ کے تابع دار ہوں گے۔ اللہ کے دین نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے تو جھک جانا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پیچھے پڑھا ہے نا پچھلے پارے میں کہ اپنے والدین کے لیے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، رحمت اور شفقت کا پہلو بازو جھکا دینا ہے۔ اللہ سے نیک بیٹا مانگیں اور پھر اپنے بچے کو اس کی جو اصل مستقبل ہے، آخرت، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کو قرآن پڑھائیں، اس کو دین سکھائیں، اس کو اللہ
کی پہچان اس کے دل میں پیدا کریں، اللہ کے دین جو ہے وہ اس کو سمجھائیں، سکھائیں اور اللہ کا فرما بردار بنائیں۔ اللہ کا فرما بردار بنا دیا تو اس کی تقدیر آپ نے بدل دی۔ اصل تو یہ ہے نا کہ تقدیر تب بدلے گی جب اس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے۔ باقی دنیا تو آنی جانی ہے، اللہ نے سب کو دینی ہے، دے گا۔ جب تک اللہ نے زندہ رکھا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب کوئی نہ کوئی بھی ہو دنیا کمانے کا، حلال طریقے کا ہو، جائز ہو، اس میں محنت کریں تو اللہ دیں گے دنیا۔ لیکن اصل جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ کیا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اصل جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کی فکر کریں، خود بھی کریں اور اولاد بھی مانگیں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے لیے مانگیں اور اس کی دینی تربیت کریں تاکہ ہمارے بھی فرما بردار ہو، اللہ کی فرما بردار ہو، دنیا بھی ہماری درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ جتنے لوگ اولاد والے اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، اللہ ان سب دکھیوں کے دکھ درد دور فرما۔ اللہ ان کی اولاد کو تو اپنا فرما بردار بنا، ان کا بھی فرما بردار بنا، دین کی سمجھ عطا فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور سرکش نہیں تھا۔ صرف دنیا دار بیٹا مانگیں گے تو پھر دولت کے نشے میں سرکش بن جائے گا، عصیہ، آپ کا بھی نافرمان بنے گا، رب کا بھی نافرمان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیٹے اگر کسی کے ایسے ہیں، اللہ نہ کریں ایسے ہوں، اگر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنائے، اللہ ان کے دل بدل دیں۔ اور آپ یہ بھی نا امید نہ ہوں، آپ کا بچہ اگر باغی ہے، نافرمان بن گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہ کرے شراب میں، غلط کاریوں میں پڑ چکا ہے، نا امید نہ ہوں۔ یہی کام، اسی طرح دعا آپ اپنے بچے کے لیے کریں کہ اللہ دیا تو نے ہے، اللہ تو اس کا دل بدل دے، تو اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دے، اللہ تو اس کی لائن بدل دے، اور اس کو پیار سے، اخلاق سے سمجھاتے رہیں، قرآن کا پیغام، کوئی اچھی چیز اس تک پہنچائیں اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے والے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس پر سلامتی ہو۔ اور آگے اگلے رکوع سے جو ہے مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ طور پر جو ہے اس کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔